بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میرا اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہے یا رسوا کرنا چاہے یا اس کا پردہ چاک کرنا چاہے تو مخلوق خدا میں سے کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے ہر وقت انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر معاملے کے اندر ڈرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے۔ کبھی بھی انسان کو کسی چیز میں تکبر، غرور اور کہ میں بہت بڑا، میں یہ ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی میں رکھیں، ہمیشہ اپنے آپ کو نیچے رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی ایک ایسی بات ہو جائے یا کوئی بھی ایک ایسا عمل ہو جائے ہم سے جو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کا سبب بنے اور ہماری پکڑ ہو جائے۔ ایک آدمی تھا اور نمازیں پڑھنے والا، ذکر اذکار کرنے والا، ہر چیز نیک انسان تھا۔ اس سے ایک دفعہ ایک گناہ ہو گیا اور وہ ہوا بھی ایک ہندو عورت سے، زنا ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا، وہ اس کے گھر میں گیا ہوا ملنے کے لیے، سارے لوگ جمع ہو گئے، محلے والے، اس کے گھر میں پتھر پھینک کے اس کو باہر نکالا، اس کو خوب ذلیل کیا، اس کو باتیں سنائی، سب کچھ کی۔ وہ چیز اس کو ایسی اثر ہوئی کہ وہ 3 سال تک وہ شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ نماز پڑھنے والا بھی، قرآن پڑھنے والا بھی، ذکر بھی، ہر چیز کرنے والا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت آئے یا رسوائی آئے تو پھر انسان اس طرح ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو قرآن فرماتا ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت و ذلت میرے ہاتھ میں ہے۔ لوگ اس وجہ سے بھی بعض دفعہ ڈر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کا اس وجہ سے بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ ہمیں ذلیل نہ کر دے گی۔ کوئی غلط کام ہو جاتا ہے کسی سے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ذلیل نہ کر دے یا ہمیں رسوا نہ کر دے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، مشہور ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ انسان کی کوئی بھی خواہش ہے، کچھ بھی چاہتا ہے وہ، لیکن ہمیشہ ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ انسان کے چاہنے سے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یا تو تم نے اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیا، فنا کر دیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور اتنا اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، عاجزی اتنی اختیار کر لی کہ اب جو آپ چاہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا رہے، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ میری چاہت والی کام ہو جائے، تو وہ تو انسان پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذلت و رسوائی 1 منٹ میں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اپنے اعمال کو دیکھتے رہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، آیا اس کے اندر جو ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں کوئی چیزیں بن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، ڈھیل۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف پکڑ آتی ہے تو پھر ایسی آتی ہے کہ پھر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر وہ یہ سمجھتا ہے جی سب کچھ تو صحیح چل رہا تھا، اچانک سے کیا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں نا، یہ بہت چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر چیز بڑی اچھی طریقے سے چل رہی تھی لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہمیں، تو اچانک سے ہو گیا۔ اچانک سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے نا وہ تھوڑی ڈھیلی ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے کفار تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے، بڑے خوش۔ جب ان سے چھینا، آزمائش آئی، ہمارے ساتھ ہی یہ ہونا تھا، ہمارے ساتھ ہی یہ کرنا تھا، جس طرح لوگ آج کل بھی یہ چیزیں کہتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ دے رہا ہو، کھلا رہا ہو تو بڑے خوش، اور جب اللہ تعالیٰ ان سے لے لے، آزمائش ہو دیکھنے کے لیے کہ آیا اس صورت میں بھی، اس حالت میں بھی انسان جو ہے میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن وہ آگے سے سوال جواب، گلے شکوے، جو اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ تو ہمیشہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھیں کہ کوئی ہم سے ایسا کام تو نہیں ہو رہا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں اور میری نبی کی زندگی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تو زندگیاں آپ لوگوں کی بڑی آسان ہو جائیں گی۔ نہیں یقین تو 1 مہینہ کر کے دیکھ لیں، نبی کی سنت پہ 1 مہینہ عمل کر کے دیکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگیاں کیسے آسان ہوتی ہیں، حالات کیسے چینج ہوتے ہیں، وہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ نہیں ہو تو 1 مہینے بعد آ کے مجھے پکڑ لیجیے۔